بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ ناظرین، صبح کے وقت گرم دودھ میں شہد ملا کر ایک گلاس پینے سے بچوں بڑوں دونوں کو 10 زبردست فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ برداشت کی قوت بڑھتی ہے، ہاضمے میں مدد ملتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، قبض ختم ہوتا ہے، بے خوابی بند ہوتی ہے، بڑھاپے کا عمل رک جاتا ہے، کھانسی میں مفید ہے، تھکان میں کمی آتی ہے، ذہنی توجہ بڑھتی ہے اور معدے کے امراض کا بھی علاج ہے۔ ناظرین، تجربے سے پتہ چلا ہے کہ بوتلوں کا پانی پینے والے 3% افراد کے دانتوں میں، جن کی عمریں 2 سے 19 سال کے درمیان ہیں، ان کے خون میں نقصان دہ اجزاء شامل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی 50% تعداد دانتوں کی خرابی سے دوچار رہتی ہے۔ خراب گوشت گہرے سرخ رنگ کا، خشک، کھردرا اور سخت ہوتا ہے۔ اس کی چربی نرم ہوتی ہے اور ایسے گوشت سے ناگوار بو بھی آتی ہے، جبکہ معیاری گوشت رنگت میں چمکدار اور سرخی مائل ہوتا ہے۔ مسکراہٹ قدرت کی نعمت ہے جو پرخلوص، نیک دل اور ملن نثار قسم کے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے ہاں اس کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، تمام ہوائیں، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، ایسے بچے جنہیں ہمیشہ قد چھوٹا ہونے پر یا موٹا ہونے پر مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ بڑے ہونے پر بھی اس بات کو نہیں بھول پاتے۔ کھانے کے کم از کم 20 منٹ بعد ایک کپ سبز چائے پئیں۔ سبز چائے میں موجود اجزاء جسم سے اضافی چربی کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے استعمال سے جسم سے موجود زہریلے مادے بھی خارج ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ اور چہرہ گورا کرنا ہے تو دودھ میں ہلدی ڈال کر لگا لو۔ ہونٹ کالے ہیں تو توری کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھونے سے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں۔ ہمدردی ایسی زبان ہے جسے بہرے بھی سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ ایک سیب کھاؤ، دماغ تیز ہوتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ ناظرین، شکر قندی کا استعمال کرو، یہ چہرہ صاف رکھتی ہے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے عمر 1 سال کم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں دھنیا زیادہ استعمال ہوتی ہو، اس گھر میں عورت کے حاملہ ہونے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ کچے انڈے کی اکیلی زردی پر شہد لگا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دن کا بچا ہوا کھانا کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ انار کو اندرونی چھلکے سمیت کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ ناظرین، کپڑے پر داغ لگ جائے تو کھٹی چیز رگڑنے سے داغ صاف ہو جاتے ہیں۔ ہر 15 دن بعد انڈے کی سفیدی کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ ناخن اگر کمزور رہتے ہوں تو ناخنوں پر ہلدی کا لیپ کر لیا کریں۔ ناظرین، کوہنیوں پر مولی کا رس لگانے سے کوہنیاں جلدی صاف اور گوری ہو جاتی ہیں۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔
ناظرین، کچا امرود کھانے سے تھکاوٹ اور سستی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں دھنیے کا رس ڈال کر پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ پانی پینے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے، اس سے پانی گردوں میں چلا جاتا ہے جس سے آپ کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ نہانے سے پہلے ناف پر تیل لگا لینے سے جسمانی بیماریاں دور رہتی ہیں اور کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتے ہی نہار منہ پانی پینے سے دماغ اور جسم فعال ہو جاتا ہے اور جسمانی اعضاء اپنا کام بہتر طریقے سے انجام دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ٹائپنگ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ لکھ لیں، مگر آپ کو وہ نوٹس زیادہ یاد رہتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں سے تحریر کرتے ہیں۔ جو لوگ ہڈیوں کے بھربھرے پن کا شکار ہوں، ان میں ہڈی ٹوٹنے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے افراد کے لیے کھجوریں ہڈیوں کو مضبوط بنانے کا بہترین ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کھجوروں کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کرنے سے ہاضمے کے نظام میں بہتری آتی ہے اور معدے میں نقصان دہ بیکٹیریا کی مقدار کم ہوتی ہے۔ اخروٹ میں کیلوریز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، مگر تحقیقی رپورٹس کے مطابق اس سے جسمانی وزن میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ناظرین، روزانہ باقاعدگی کے ساتھ ایک مٹھی پستے کھانے سے سورج کی شعاؤں کے نقصان دہ اثرات سے جلد کو تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پستہ دھوپ کی جلن کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کے سرطان سے بھی حفاظت کرتا ہے۔ پسے ہوئے پستے کے 4 سے 5 چمچے لے کر اس میں 2 چمچے ناریل کا تیل ملا کر کریم تیار کی جا سکتی ہے۔ اس کریم کو براہ راست سر پر لگا کر 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد بالوں کو اچھی طرح سے پانی سے دھو لیجیے۔ اس کریم کے لگانے سے بالوں کی خصوصی لچک اور تازگی حاصل ہوگی۔ کپڑوں سے سیاہی یا کاجل کا داغ دور کرنے کے لیے دبوں پر نمک رگڑیں اور دھو لیں۔ اگر سفید کپڑوں پر چائے کا داغ ہو تو اس پر ہائیڈروجن پر آکسائڈ لگا کر دھوپ میں رکھ دیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، دمہ کی بیماری ہو تو شہد میں چند دانے دار چینی ملا کر کھانے سے دمہ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ زردہ گڑ والے چاول یا متنجن خراب ہو جائے تو اگر زردہ گڑ والے چاول یا متنجن پکاتے ہوئے خراب ہو جائیں تو اس کو ضائع مت کریں، بلکہ ان چاولوں کو دودھ میں پکا کر کھیر بنا لیں۔ انتہائی لذیذ اور عمدہ کھیر تیار ہوگی۔ پودینے کے پتے ابال کر اس کا پانی پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ پیشاب کی جلن ہو یا پیشاب رک رک کر آتا ہو، خالص دودھ میں 4 قطرے کلونجی کا تیل اور 1 چمچ خالص شہد ملا کر مریض کو پلا دیں۔ مثانہ 100 سال تک خراب نہ ہوگا۔ ناظرین، روزانہ نہار منہ 3 گرام خسخاس کھائیں، کھانسی دور ہو جائے گی۔ جو عورت کم عمر نظر آنا چاہتی ہے وہ رات کو سوتے وقت چلغوزے کھا لیا کرے، وہ چند دنوں میں جوان دکھائی دینے لگے گی۔ ایسی عورت 70 سال میں بھی بوڑھی نہیں ہوگی جو سوتے وقت دودھ میں کھجور اور بادام ڈال کر کھاتی ہے۔ ناظرین، دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دیں تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گا۔ کان درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے لہسن کے 2 ٹکڑوں کو لے کر پیس لیں اور اسے 2 چمچ سرسوں کے تیل میں اس وقت تک گرم کریں جب تک لہسن کی رنگت تبدیل نہ ہو جائے۔ رنگت تبدیل ہونے پر آئل کو ٹھنڈا کر لیں اور چند قطرے کان میں ٹپکائیں، جس سے کان درد کی شدت میں کمی آئے گی۔
ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔